ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 5 اور سورہ النازعات شروع ہو رہی ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ والنازعات ہے، اسی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النازعات مقرر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ والنازعات، اور قسم ہے نازعات نزع سے ہے۔ نزع کہتے ہیں کھینچنا، کھینچ کر نکالنا۔ نزع کی جو حالت ہوتی ہے اس میں ایسے جیسے جان کھینچ رہی ہے۔ والنازعات غرقا، غرقا گہرائی میں جا کر ڈوب کر سختی سے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ناشطات کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا، نشط گرہ کھولنا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے گرہ کھولنے والے۔ یہ اصل میں ایک مسلمان اور کافر، ان دونوں کی جان جب نکالی جاتی ہے، روح نکلتی ہے، تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ کافر کی جب جان نکالی جاتی ہے تو روح نکالی جاتی ہے، اس کو اس کا انجام دکھایا جاتا ہے کہ تیرا اب یہ انجام ہے۔ جب وہ اپنا انجام دیکھتا ہے آگے جہنم، آگ، تو اس کی روح اندر کی طرف وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے، گھسنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر فرشتہ اس جان کو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، جیسے کسی خاردار جھاڑی کے اوپر کپڑا لپٹا ہونا اور آپ اس جھاڑی کو کھینچیں تو جو کپڑا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے کافر کی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر مومن بندے کی جان نکالنے کا تذکرہ ہے، والناشطات نشطا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کی جب جان نکلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، یوں سمجھے، میں مثال دے رہا ہوں، حضور نے مشکیزہ فرمایا تھا، لیکن اب غبارہ لے لیجئے، غبارے کی اگر آپ وہ جو ڈوری ہے وہ دھاگا الگ کریں تو بڑے آرام سے ساری ہوا نکل جاتی۔ یہ آسانی کے ساتھ گرہ کھولنے والے، یہ مومن کی جان نکلنے کی کیفیت ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے گرہ کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، سابحات سبح تیرنا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، مومن کی ہو یا کافر کی ہو، جب لے کے فرشتے نکلتے ہیں تو ان کے آنے جانے کی جو کیفیت ہے وہ ایک طرح سے تیرنے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیر کر جا رہے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کی روح جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ روح وہاں پہنچے اللہ رب العزت کے ہاں۔ فالمدبرات امرا، مدبرات تدبیر کرنا، تدبیر سے ہے، امرا کام، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر کام کا انتظام کرتے ہیں۔ کام کے انتظام سے مراد، اب یہ روح اللہ کے حضور حاضر ہو گئی، مومن کی ہے، کافر کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو فلاں جگہ، اس کو فلاں جگہ۔ سورۃ المطففین میں اس کی تفصیل 2-3 دن میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو
پھر اللہ کے حکم کے مطابق انتظام کرنے والے ہیں۔ اچھا، جب قسم کھائی جاتی ہے نا، تو جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہو مقسم علیہ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا، وہاں قسم کھائی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، قسمیں کھائیں۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس نے واقع ہو کر رہنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزاریات میں ہم نے پڑھا تھا والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا سزا وہ تو واقع ہو کر رہنا ہے۔ تو کبھی ذکر ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، نہ بھی ذکر ہو تو مراد وہی ہے۔ ہم ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں قیامت کا برپا ہونا یہ لازمی اور یقینی ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یوما، تو اس دن ترجف الراجفہ، ہلا کر رکھ دے گی، الراجفہ، ہلانے والی۔ یوم ترجف الراجفہ، جب ہلا کر رکھ دینے والی ایک چیز ہلا کر رکھ دے گی، جب ایک بھونچال سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تتبعها، اور پھر اس کے پیچھے آئے گا الرادفہ، پیچھے آنے والا، پھر اس کے بعد ایک اور بھونچال آئے گا، اس کے پیچھے ایک بھونچال اور آئے گا۔ پہلی سے مراد ہے نفخہ اولا، جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، اور تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا پیچھے آنے والا جب دوسری دفعہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ قلوب، تو دل یومئذ، اس دن، واجفہ، اڑے ہوئے ہوں گے، دل اس دن اڑے ہوئے ہوں گے۔ ابصارها، اور آنکھیں، خاشعہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ دل اس دن لوگوں کے اڑے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ کیوں جھکی ہوں گی؟ اس لیے جھکی ہوئی ہوں گی، کبھی خوفناک منظر سامنے آئے نا تو کچھ تو بڑے مضبوط دل والے ہوتے ہیں، وہ تو جیسے تیسے بھی اس منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ بڑے کمزور دل والے ہوتے ہیں، وہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھ جھکا لیتے ہیں۔ وہ اس منظر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں جھکا کے گزرتے ہیں۔ مشرکین کا یہ عالم ہوگا، کفار کا یہ عالم ہوگا، ان کے اندر دیکھنے کی تاب نہیں ہوگی، ذلت کے مارے، شرم کے مارے آج ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ وہاں یہ ہوگا، دل نکلے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم یہ سمجھیے گا تھوڑا سا، وہاں یہ حال ہوگا۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولون، یہاں کہہ رہے ہیں اِنَّا، کیا ہم، لمردودون، واپس لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں واپس لوٹائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اِذَا، کیا جب، کُنَّا، ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا، ہڈیاں، نخرہ، کھوکھلی، بوسیدہ، کیا جب ہم کھوکھلی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ الٹے پاؤں لٹائے جائیں گے۔ قالو، یہ کہتے ہیں، تل کا، وہ تو، اذن، اس صورت میں، کرتن خاسرہ، وہ واپس پلٹنا تو بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ ہماری ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، ہمارا وجود کھوکھلا ہو چکا ہے، تو پھر کیا واپس پلٹنا ہوا، وہ کیا ہو، تو بڑا نقصان ہوا پھر تو۔ فَإِنَّمَا، بے شک، ہیا، وہ تو، زجرتٌ واحدہ، تم کہتے ہو نا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ، سنو وہ بس صرف ایک چنگھاڑ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ، سب کے سب، بِالسَّاہرہ، ایک کھلے میدان میں ہوں گے، میدان محشر کے اندر۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرہ، پھر سب کے سب ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ حل، کیا، عطا کا، آئی آپ کے پاس، حدیث، بات، واقعہ، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا؟ اذ، جب، ناداہو، جب ان کو پکارا، ربہو، ان کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، واد، وادی،
مقدس پاکیزہ طوا کی. جب مقدس وادی طوا میں اللہ نے ان کو پکارا، اذهب جائیے الی فرعون کی طرف، انہ طغا وہ بڑا سرکش ہوا پڑا ہے. فقل اور اسے کہیے، هل لک کیا تو چاہتا ہے، الی ان تزکا کہ تو سنور جائے. هل لک کیا تجھے یہ خواہش ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے، الی ان تزکا کہ تو سنور جائے، تیری اصلاح ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا تاکہ تو رب سے ڈرے. فَأَرَاهُ پھر اس کو دکھائی، الآیۃ الکبریٰ بہت بڑی نشانی، وہ عصا اور ید بیضا، اور پھر اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی. فَكَذَّبَ لیکن اس نے جھٹلایا، وَعَصَا اور نہ مانا. ثُمَّ پھر ادبر واپس پلٹا، یسعا اور اس نے بھاگ دوڑ شروع کر دی. سعی کوشش، بھاگ دوڑ شروع کر دی. یہ بھاگ دوڑ تھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی اور ان کو غلط ثابت کرنے کی. فحشر اس نے جمع کیا لوگوں کو. اچھا یہاں بہت مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ وہ سارا مضمون بیان کر رہے ہیں جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى صبح کے وقت سارے لوگ جمع کر لیے جائیں. اور ارسل فی المدائن حاشرین اس کو مشورہ ملا، اس کے وزراء نے مشورہ دیا کہ جو لوگوں کو جمع کر کے لانے والے ہیں نا ان کو بھیجو. تو یہ ہے فحشر اس نے جمع کیا. فنادا اور پھر وہ پکارا. فقال کہنے لگا، انا ربکم الاعلی انا میں ہوں، ربکم تمہارا رب، اعلی الاعلی سب سے بڑا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ پھر اس کو پکڑا اللہ نے، نکال الآخرہ آخرت کے عذاب میں بھی، والأولا اور دنیا کے عذاب میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے عذاب میں بھی پکڑا اور اس کو دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا. اچھا دنیا کا عذاب تو یہ ہوا ساری بادشاہت وغیرہ چھن گئی، پانی میں ڈوب گیا، غرق، سب کچھ ختم، بالکل لمحوں کے اندر سب کچھ یکدم ختم، تباہ ہو گیا. بادشاہت، حکومت، ملک، فوج، خاندان سب تباہ. یہ دنیا کا ہوا. اور آخرت اللہ فرماتے ہم نے پکڑ لیا. تو ہم نے کئی جگہ قرآن کریم میں پڑھا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو آخرت کی پکڑ بھی، دنیا کی پکڑ بھی اور آخرت کی پکڑ بھی. پھر ہم نے 12ویں پارے میں یہ بھی پڑھا، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود. قیامت کے دن وہ اپنی ساری قوم کو لے کر جہنم کے منہ پہ لائے گا، جہنم کے اوپر لائے گا اور ان سب کو جہنم میں پھینکوا کے چھوڑے گا. اور بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہوگا، جو بہت ہی برا معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا گیا. یہ بھی ہم نے پڑھا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کی گئی. فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا. ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرہ بڑی نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے. اانتم کیا تم، اشد زیادہ مشکل ہے، خلقن تمہارا پیدا کرنا، ام السماء یا آسمان، بنا ہا اللہ نے اس کو بنایا. دیکھیں انسان ہے نا، ایک انسان چھوٹی سی مخلوق ہے، بس چند فٹ کی مخلوق. آسمان ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. ابھی تک انسانی علم وہ آسمان تک نہیں پہنچ پایا، وہ صرف ابھی فضا کے اندر گردش کر رہا ہے. کچھ اپنی تحقیقات کی بنا پر انسان جو ہے وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہے، کچھ چاند کے بارے میں تھوڑی بہت، کچھ سیارچے، کچھ ستارے اور کچھ کہکشائیں اور کچھ ایسی چیزیں انسان نے کچھ دریافت کی ہیں، بہت تھوڑی سی. آسمان تک معجزانہ طور پر کوئی پہنچا ہے تو پہنچا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزانہ طور پر پہنچے ہیں اور یا عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پہنچے ہیں. باقی آسمان کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے وہ.
وہ بہت ہی بڑی مخلوق ہے، اللہ کی بہت ہی بڑی مخلوق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو وہ بنایا ہے. تو وہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کرے گا، تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، پھر نیا بنائیں گے. پھر نیا بنائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، زمینیں بھی بدل دی جائیں گی، پھر نیا آسمان، نئی زمین ہوگی. تو انتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ لیکن اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن بنسبت انسان کے دیکھا جائے تو وہ بڑی بات ہے. بنا ہاں، اللہ نے تو اس کو بنایا. رفع بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا. 24ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. وہی دخان، اور وہ گیسوں کی شکل میں تھا، وہ گیسوں کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض، آسمان سے بھی کہا، زمین سے بھی کہا، ائتیا طوعا او کرها، ہاں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ. قالتا اطینا طائعین، کہنے لگے ہم خوشی خوشی آئیں گے. فقضاهن 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 7 آسمانوں کے اندر تبدیل کر دیا. ٹھوس شکل کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. وہ گیسوں کی شکل میں تھا، ہواؤں گیسوں کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں، اس کو اللہ نے ٹھوس شکل میں تبدیل کر دیا. رفع سم کہا، اللہ نے اس کی چھت اٹھائی، بلند کی. فسواها، اس کا توازن قائم کیا. واغطش، اور اللہ نے اندھیرا کر دیا، لیلہا، اس کی رات کو، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. واخرج ضحاها، اور اس سے اس کی دن کی روشنی نکالی، یعنی دن کو روشن کر دیا. والارض، اور زمین کو، بعد ذلك، اس کے بعد، دحاها، اللہ نے بچھا دیا. اخرج، نکالا، منہا، اس زمین سے، ماءها، اس کا پانی، ومرعاها، اور اس کا چارہ. چارے سے مراد زمین سے نکلنے والی ہر چیز. والجبال، اور پہاڑوں کو، ارساها، اللہ نے اوپر سے گاڑ دیا. متاعا لکم، اب یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لکم، تمہارے لیے، ولی انعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تم فائدہ اٹھاؤ. فَإِذَا، پھر جب، جاءت، آئے گا، الطامۃ الکبریٰ، طامہ، ہنگامہ، آفت، مصیبت، الکبریٰ، بہت بڑی. پھر جب بہت بڑی آفت آئے گی، یوم، اس دن، یتذکرو، یاد آ جائے گا، الانسان، انسان کو، ما سعی، جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی، جو اس نے بھاگ دوڑ کی وہ ساری اس دن انسان کو یاد آ جائے گی. وبرزت، اور نمایاں کر دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، نمایاں کر کے سامنے لایا جائے گا، الجحیم، جہنم کو، لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جہنم بالکل سامنے کر کے لائی جائے گی. فاما، پس بہرحال، من طغی، جس نے سرکشی کی. یہ اگلی 3 آیات میں ایک منظر، اور پھر 2 آیات میں ایک منظر، یہ 5 آیات. اس کو آپ پورے قرآن کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. بڑی جامع، سمپل، سادہ سے انداز، اور پورے قرآن کا آپ خلاصہ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ 5 آیات. فاما، پس جو، جس نے، من طغا، سرکشی کی. طغا کیا ہے؟ یہ لفظ طغیان سے ہے، اسی سے طاغوت بھی آتا ہے. طغیان کہتے ہیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، وہ جب اس حد سے نکلے تو وہ طغا ہے، وہ طاغوت ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا پانی نے طغیانی ماری، پانی طغیانی میں آیا. ایک کنواں ہوتا ہے، اب کنویں کی ایک منڈیر ہے، تو پانی نے کنویں کے اندر اندر رہنا ہے، منڈیر سے نیچے نیچے رہنا ہے. یہ پانی جب منڈیر سے اوپر نکل کے باہر آئے گا نا تو یہ طغا ہے، اپنی حد سے باہر نکل گیا. ڈیم ہوتا ہے،
پانی روکے. لیکن اگر پانی اتنا ہو کہ وہ ڈیم سے بھی ابھر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طغا ہے، حد سے نکل گیا ہے، جو حد تھی اس سے نکل گیا ہے. وہاں پھر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، پھر اس کو اپنی حد کے اندر دھکیلنے کے لیے اور حد میں لانے کے لیے پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں کہ یہ پانی حد سے باہر نہ نکلے، ورنہ یہ تباہی ہے. اسی طرح نا انسان کی ایک حد ہے. انسان کی حد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کی حد میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں. جب انسان اللہ کی بندگی کے حد سے باہر نکلتا ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے. فاما من طغى، جو طاغوت بن گیا، جس نے سرکشی کی، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے سر جھکانے کے لیے پیدا کیا، وہ کہتا ہے، وہ اکڑا کے رکھتا ہے، جی میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں. اللہ نے، ہم نے پڑھا ہے ابھی، قیامت کے دن مشرکین کفار سجدہ کرنا چاہیں گے، نہیں سجدہ کر سکیں گے. فلا یستطیعون، نہیں سجدہ کر سکیں گے. اور وہاں آتا ہے، دنیا میں جو کہا جاتا تھا کہ سجدے کے لیے آؤ، وہم سالمون، ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، نہیں سجدہ کرتے تھے، نہیں جھکتے تھے اللہ کے سامنے. آپ نہیں جھک سکیں گے. انسان کی حد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میں رہے، بندگی سے باہر نہ نکلے. جب وہ اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے. فاما من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر، اور ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. جب انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا نا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، پھر وہ اصول، قانون اور ضابطوں کو نظر انداز کرے گا. وہ اصول، قانون، ضابطوں کو نظر انداز کرے گا جب وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا. اچھا، اصول، قانون، ضابطے کیا ہیں؟ بھائی تیرے لیے یہ حلال ہے اور تیرے لیے یہ حرام ہے. جو انسان آخرت کو سامنے رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اس حلال حرام کی پابندی کرے گا. اور جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہوگا نا، تو وہ کہے گا یار چھوڑو، کیا حلال حرام لگا رکھی ہے، یہ کیا ہے، موقع ہے، اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، سمیٹو، لو، جمع کرو، حاصل کرو. وآثر الحیات الدنیا، وہ پھر حد سے نکل جائے گا، وہ لمٹ سے نکل جائے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس نے. پھر عبادت اس کے لیے بے معنی چیز ہوگی، پھر نماز اس کے لیے وقت کا ضیاع ہوگا، پھر زکوٰۃ اس کے لیے ایک تاوان ہوگا، پھر حج اس کے لیے بلا وجہ کی مشقت ہوگی، پھر روزہ اس کے لیے محض بھوک پیاس اور فاقہ ہوگا. پھر اس کے لیے کیوں؟ بھائی مجھے کیا فائدہ ملنا نماز پڑھ کے؟ مجھے کون سا نماز پڑھنے کے بعد کوئی بنگلہ مجھے الاٹ ہو جائے گا؟ میں پورا مہینہ روزے رکھوں، اچھا جی اس کے بعد کون سا میرے اکاؤنٹ کے اندر 1 کروڑ روپیہ آ جانا ہے جو میں روزہ رکھوں؟ کیوں؟ اس کے سامنے دنیا کی زندگی ہے. اس نے جتنا نفع نقصان، جمع تفریق، بیلنس جو بھی کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کر وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. تو پھر کیا ہے؟ فإن، بے شک، الجحیم، جہنم، ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ اس نے آخرت کے لیے، جنت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اس نے دنیا کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا، اور بہرحال، من، جو، خافا، ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہا، اور اس نے روکا، النفس، اپنے آپ کو، عن الہوا، خواہشات سے، ونہا النفس عن الہوا. اچھا بھائی نماز کون پڑھے گا جس کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی میں نے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے؟ روزہ کون رکھے گا جس کو یہ ہوگا کہ کل اللہ کی ذات نے مجھ سے اس کا سوال کرنا ہے؟ زکوٰۃ کون دے گا جس کو یہ ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے میں نے مال لیا تھا کہاں خرچ کیا؟ اور گرمی کے اندر گرم پانی سے کون وضو کرے گا جس کو یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کل اس کے جانا ہے میں نے؟ سردی میں ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے گا؟ وہی جس کو یہ ہوگا کہ 4 دن کی مشقت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اس کا بہت اجر. حرام سے کون بچے گا
جس کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی اللہ نے سوال کرنا ہے اس کا، یہ حلال حرام کا اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ وہ جس کو یہ ہوگا کہ اللہ نے پوچھنا ہاں بھائی ماں باپ کے ساتھ تیرا سلوک اور رویہ اور معاملہ کیا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ خواہشات کے پیچھے عموماً شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان عموماً خواہشات بری انسان کے اندر ڈالتا ہے، غلط خواہشات، اس کے پیچھے وہی شیطان ہوتا ہے، شیطان خواہشات ابھارتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے نا وہ خواہشات شیطان کے اشاروں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نفس کو دبانا، نفس کی خواہشات کو روکنا، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے، اور وہ بے لگام کرنا چاہتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی خواہشات کو لگام ڈالی، روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانا، کب، مرساہا، قائم ہوگی۔ یہ مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی۔ فیما، کیا ہے، انت، آپ سے، من ذکراہا، اس کا تذکرہ، بھلا اس کا تذکرہ آپ سے کیوں؟ یعنی آپ سے پوچھ رہے ہیں نا قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ سے پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیوں؟ الی ربک، کیونکہ آپ کے رب کی طرف، الی ربک، کیونکہ آپ کے رب کی طرف، منتہا، اس کی انتہا ہے، یعنی اس کا تو علم اللہ کو ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں نا، یہ بات بار بار قرآن کریم میں آئی ہے، 9ویں پارے میں تو بڑے واضح لفظوں میں آئی تھی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو پتا ہو۔ قل، آپ فرمائیے، انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، تو الی ربک منتہاہا، آپ سے اس کا ذکر کرنے کی کیا تک ہے؟ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، اس کا علم تو آپ کے رب کو ہے۔ انما، بے شک، انت، آپ تو، منذرو، خبردار کرنے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، من یخشاہا، جو اس قیامت سے ڈرے، جو اس قیامت سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا، پہلے یوم یرونہا کا ترجمہ دیکھیں، یوم، جب، یرونہا، وہ اس قیامت کو دیکھیں گے، جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم، ایسے ہوگا گویا، کأنہم، گویا کہ، لم یلبسو، وہ نہیں رہے دنیا میں، الا، مگر، عشیتن، شام کا تھوڑا سا وقت، او ضحاہا، یا صبح کا تھوڑا سا وقت۔ جب قیامت کا دن دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہماری دنیا کی ساری زندگی وہ اتنی ہی تھی جیسے صبح کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے یا شام کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اور ہم نے 18ویں پارے میں سورہ سورہ المؤمنون، اس کی آخری آیات میں پڑھا تھا ہم نے کہ یومن او بعض یومن فاسأل العادین، ہم شاید ایک دن رہے تھے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے تھے۔ مشرکین کہیں گے فاسأل العادین، یا اللہ جو شمار کرنے والے تھے ان سے پوچھ لیجیے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کتنے سال رہے؟ ایک دن تھا یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا گویا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا کے اندر تو وہ شاید صبح کا تھوڑا سا وقت رہے یا پھر شام کا تھوڑا سا وقت رہے، جس پر انسان مر مٹتا ہے، جس دنیا کے اوپر، جس زندگی کے اوپر، بس یہاں تک۔